لیکن سلمان صاحب کل ہم نے دیکھا کہ خان صاحب تو ان کا مزاج تھوڑا تلخ ہو گیا ہے جلسوں میں جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کے مزاج میں بھی ہم نے تلخی دیکھی ہے۔ کل اراکین اسمبلی سے وہ بات کر رہے تھے، کیوں ضرورت محسوس ہوئی انہیں اپنے ہی اراکین کو اعتماد میں لینے کی؟ دیکھیں، جس مشکل صورتحال کی ابھی بات کی گئی ہے اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ پاکستان ایک مشکل صورتحال سے دو چار ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کی تلخی یا خان صاحب کے الزامات، قطع نظر اس بات سے کیا پاکستان کے آج کے ایشوز یہ ہیں، اس وقت پاکستان کا 110 علاقہ جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو گیا ہے۔ 1200 سے زائد لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، لاکھوں ایکڑ رقبہ، لاکھوں مویشی اور لاکھوں گھر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں۔ تو جب آپ سب کہتے ہیں کہ ہم خدمت کی سیاست کرتے ہیں تو ضرورت تو یہ ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں یہ نظر آئیں۔ اور اگر آپ بڑے بڑے جلسے کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے مقاصد اچیو کر لیں گے، دیکھیں بڑے جلسوں کی ایک اہمیت ضرور ہوتی ہے، اس سے پریشر بھی پڑتا ہے، لیکن فیصلہ جو ہوتا ہے وہ حکومت نے کرنا ہے۔ اور جیسی صورتحال کی بھی بات کی گئی ہے، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ خان صاحب کے آخری دنوں میں، حکومت کے آخری دنوں میں کیا صورتحال تھی، اور اس وقت بھی ان کو اسی پروگرام میں ہم کہتے تھے کہ الیکشن کی طرف چلے جائیں، کیا یہ بات درست ہے کہ میں بار بار کہتا تھا کہ آپ کے پاس بہترین آپشن یہ ہے کہ آپ عوام سے رجوع کریں؟ جمہوری معاشروں میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایسی صورتحال طاری ہوتی ہے تو اصل میں ہم لوگ تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ اس وقت بڑے جلسوں کا مقصد کیا دکھائی دے رہا ہے؟ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا کہ اس وقت میرے نزدیک وہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک وہ بڑا ایشو نہیں ہے، وہ ٹھیک کہا جا رہا ہے کہ جی وہ بڑے جلسے کر رہے ہیں، پریشر ڈال رہے ہیں، کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ پاکستان کا رخ کیا ہے، پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں نہیں جا رہے۔ اصل میں کوئی حکومت بھی اپنے وقت سے پہلے الیکشن نہیں ہونے دینا چاہتی۔ میں اسی لیے آپ کو یاد کروا رہا تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب آپ پھنس چکے ہیں، یاد ہے میں نے آپ کو 2 تبصرہ کہا تھا کہ یہ عدم اعتماد آ رہی ہے اور یہ کامیاب ہوگی 100%، اس بنیاد پہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں تو نظر آ رہا تھا، لیکن وہ کیا کہہ رہے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ حکومت بھی چلے گی، اگلے 5 سالہ حکومت بھی چلے گی۔ دیکھیں بات یہ کہ اگر تو حکومتیں عوام کی تائید و حمایت سے چلنی ہوں تو پھر انہیں کوئی گرا نہیں سکتا۔ ابھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں ایک بات کی ہے، میں جو صبح کے اخبارات کی لیڈ ہوگی، جس آئی ایم ایف کی قسط پہ آپ فخر کر رہے ہیں، اس آئی ایم ایف نے آج اپنی رپورٹ جاری کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر رد عمل کا اور مظاہروں کا خطرہ ہے، اور انہوں نے دونوں پارٹیوں کو، یہ جو آج پاکستان کے اندر ایک تماشا لگا ہوا ہے، دونوں پارٹیز کے بارے میں کہا کہ یہ معاہدہ ہمارے ساتھ جس حکومت نے کیا تھا اس نے بھی ان پہ عمل درآمد نہیں کیا، وہ بھی اپنے اہداف حاصل نہیں کر پائے، اور انہوں نے یہ کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم جا رہے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہوئے انہوں نے پیٹرولیم اور دیگر قیمتیں ختم کر دی، اور موجودہ گورنمنٹ کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ قسط ہم نے جاری کر دی ہے، اور انہوں نے نام نہیں لیا۔ دراصل وہ جب مظاہروں کی یا رد عمل کی بات کر رہے ہیں تو وہ بات کر رہے ہیں سری لنکا کی صورتحال کی، اور بدقسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ جی ہم نے اپنے سکور سیٹل کرنے ہیں، جس طرح ہماری حکومت کو گرایا گیا ہم نے بھی ان کو گرانا ہے۔ دیکھیں سیاسی حل یہی ہوتا ہے کہ جب مشکل صورتحال ہوتی ہے تو آپ الیکشن کی طرف جاتے ہیں، الیکشن کی طرف اس وقت بھی ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا گیا۔ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، میں آج بھی کہتا ہوں کہ جب اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو آپ اپنے لوگوں سے رجوع کریں، آپ لوگوں پہ اعتماد کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت پاکستان میں آپ نے خود جو مہنگائی کی شرح کا ذکر کیا ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جہاں پر وہ چھوڑ کے گئے اس کے بعد مہنگائی میں کمی نہیں آئی۔ پیٹرولیم اور بجلی کی قیمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پیٹرولیم اور بجلی کی قیمتوں میں آپ اضافہ کرتے ہیں اور سیکنڈز میں ساری قیمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہوئے۔ پاکستان کے عوام، 22 کروڑ عوام مسائل کی، مشکلات کی آگ میں جل رہے ہیں، اور کوئی ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اگر بڑے بڑے جلسوں کی، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اصغر خان صاحب نے بھی ریکارڈ توڑ جلسہ کیا تھا کراچی میں، بڑے بڑے جلسے الطاف حسین صاحب نے بھی کیے تھے۔ وہ اس وقت پاکستانی سیاست میں دیکھیں خان صاحب کا ایک احترام تھا، جلسوں کے ذریعے پریشر ضرور لانچ کر سکتے ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس 3 صوبوں کی گورنمنٹ ہے، آپ ڈیلیور کریں، آپ کی صوبائی حکومتیں کچھ کرتی نظر آنی چاہیے۔ اور آج گجرات کے جلسے میں مجھے یاد پڑ رہا تھا کہ گجرات کی اسی جگہ پہ خود نواز شریف صاحب بھی ایک دفعہ گئے تھے، پتہ نہیں یاد صاحب کو یاد ہو گئے، اس وقت گاڑی اٹھا لی گئی تھی۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، پاکستان کی سیاست کا المیہ یہ ہے کہ نہ کوئی نظریات رہے، نہ کوئی خیالات رہے، نہ کوئی احساسات رہے،
اور بات ہے کہ یہ مفادات کی سیاست ہے. اگر پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ سنجیدہ ہو اور اپنے خیالات کے حوالے سے یکسو ہو تو پاکستان آج انتشار اور خلفشار کا شکار ٹھیک نہ ہے، ہو. یعنی آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کنفیوژن کا شکار ہے. ڈاکٹر